ہم نے اپنے موبائلوں میں نا اس مولوی کے کلپ سارے رکھے ہوئے ہیں جو ہمیں ذرا تھوڑی سی ڈھیل دے رہا ہے. جب بھی کوئی بات کرے گا نا فوراً چلائیں گے. مولوی صاحب اے سنو جی، مول صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ مول صاحب فرما رہے ہیں نماز صرف فرض نماز ہے، بس سنتیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف فرض پڑھو بس. حضور نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ نماز ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جب حساب لیا جا رہا ہوگا نا، جس کی نماز درست ہوگی اس کے اگلے معاملات بھی درست ہوں گے، اور جس کی نماز ہی درست نہ ہوئی اگلے معاملات بھی سارے خراب ہو جائیں گے. اور پھر ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرشتوں کو فرمائے گا میرے جس بندے کے فرضوں میں تم کمی دیکھو، کسی شرعی عذر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے بندہ فرض نہیں پڑھ سکا، اگر تم میرے کسی بندے کے فرضوں میں کمی دیکھو تو اب دیکھو کہ اس نے سنتیں اور نفل پڑھے ہیں کہ نہیں. اگر اس نے سنتیں نفل پڑھے ہوئے ہیں تو پھر ان سنتوں اور نفل کو اٹھا کر وہ جو فرضوں کے اندر کمی آ رہی ہے اس کمی کو پورا کر دو اور جنت میں داخل فرما. اور میں نے کلپ محفوظ کیا ہوا ہے، مولوی صاحب کہتے ہیں صرف فرض. ادھر امام صاحب نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گئے، فرض ہو گئے. اگر نوافل کی اہمیت نہ ہوتی تو حضور کبھی بھی نوافل نہ پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل پڑھتے 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 رب کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے، اتنے قریب ہو جاتا ہے رب کے کہ رب اس کی آنکھیں بن جاتا ہے جن سے وہ دیکھتا ہے، رب اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، رب اس کی زبان بن جاتا ہے جس زبان سے وہ بندہ بولتا ہے. اور یہ قرب بندے کو ملا کس وجہ سے؟ نوافل پڑھنے کی وجہ سے. نوافل کی وجہ سے رب نے اس بندے کے اوپر یہ کرم کیا ہے. اور ہمیں تو مول صاحب نے کہا کہ نفل پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، سنتیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، جمعے والے دن جاؤ تو بس فرض پڑھو اور دوڑ جاؤ. نہیں، ایسا نہیں. دین جس سے بھی سیکھیں پورا سیکھیں، دین کی بات جس سے بھی لیں پوری بات لیں. اور یاد رکھیں یہ جو آج آسانیوں کے نام پہ ہمیں ایک زہر پلایا جا رہا ہے نا، آسانی کے نام پہ، اور ہمیں جو ہے وہ آسانی اور آزادی کے نام پہ جو ہمیں دوائی دی جا رہی ہے، جو ہمارا علاج آسانی اور آزادی کے نام پر کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہے. ہمارے خیر خواہ رب رسول سے بڑھ کر تو کوئی خیر خواہ نہیں ہے. سب سے بڑا خیر خواہ رب ہے، اس کے بعد کریم آقا کی ذات پاک ہے، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، ہمارے اکابرین ہیں. اگر انہوں نے ساری زندگی دین سے محبت میں اور مشقت میں گزاری ہے تو یہ ہمیں کون سا آسانی کا دوائی دے رہے ہیں؟ ہمیں اس دوائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دے، اور ہمیں اس آزادی کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول اور ان کے دیے ہوئے دین سے ہمیں دور کر دے. ہمیں دین بھی وہی قبول ہے جو حضور نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمیں دین کے احکامات بھی وہی قبول ہیں جو حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت ابو طفیل تک سارے صحابہ نے ہمیں دین دیا ہے. ہمیں وہی دین قبول ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں.